بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ سورۃ تحریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ تحریم مدنی سورت ہے اور اس کے بارے میں اس میں جو گفتگو جن واقعات پر بات ہوئی ہے اس کے حوالے سے اس کا زمانہ نزول سن 7 ہجری 8 ہجری کے درمیان قرار پاتا ہے۔ اس میں اس صورت کے اندر تحریم کا ایک واقعے کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے کہنے پر اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، اس کا ذکر آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی بات ہے، 2 واقعات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ بات شہد کے حوالے سے ہی ہے۔ تو اس میں صورت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے حدود مقرر کرنے کے اختیارات قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ عام انسان تو درکنار، خود اللہ کے نبی کی طرف بھی اس کا کوئی حصہ منتقل نہیں ہوا ہے، یعنی وہ بھی اپنی مرضی سے کوئی ایسا کام جو اللہ نے حلال کیا اسے حرام نہیں کر سکتے، جو حرام کیا اسے اللہ جو ہوا ہے جسے اللہ نے حرام کیا اسے حلال نہیں کرتے۔ تو یہ بات اس طرح ہے۔ پھر اسی میں یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جن واقعات پر گفتگو ہوئی ہے اس صورت کے اندر، ان واقعات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر کیسی نگاہ تھی، یعنی ہر معاملے میں آپ کی نگرانی اور آپ کی حفاظت اور آپ کو محفوظ رکھنا، آپ کے عمل کو معیاری اسی جو اپنی جگہ پر موجود تھا۔ لیکن اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ، کوئی ادنا قدم بھی ایسا ہو جو منشاء الہی سے ہٹا ہوا ہو، تو فوراً اس کی اصلاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی گئی ہے، جیسے کہ اس صورت کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی نگہداشت ہے، لہٰذا آپ کی طرف سے جو بات سامنے آ رہی ہے، جو بات آپ کی طرف سے امت تک منتقل ہوئی ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس پر تنقید کوئی بات نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراسر حق کے مطابق ہے، اس کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، لہٰذا اس پر ایمان رکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ قرآن و سنت کے حوالے سے یہ ایک ہمارے پاس عقیدہ بھی اور کہیے اور عمل بھی اس طور پر سامنے آتا ہے۔ پھر اسی میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں پر توجہ دی ہے، بات کی ہے، یعنی رسول کے حوالے سے یا ازواج مطہرات کے حوالے سے، تو اس میں یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کا رسول ہے، الہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، خود خدا نہیں ہے، کہ اس سے کسی غلطی کا صدور ممکن ہی نہ ہو۔ یہ بات اپنی جگہ پر الگ ہے کہ معصیت کی بات نہیں ہے، غلطی تو اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا صحابہ کرام کی بات یا ازواج مطہرات کی بات کہ یہ سب کیا ہیں؟ بہرحال انسان ہیں، فرشتے یا فوق البشر نہیں ہیں کہ کوئی غلطی کا امکان ہی ختم ہو جائے، کہ کوئی غلطی ان سے سرزد نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے اس طرح نہیں ہے جیسے کہ ابھی اس میں بات آ رہی ہے سامنے ہمارے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر توجہ دلائی ہے، بتایا ہے۔ اسی طرح سے سورہ عبس کے اندر بھی ایک بات پر گفتگو کی ہے۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں اور فوراً اس بات کو اس طرح سے درست کر دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک صحابہ کرام کے معاملے میں ہے، ان کے بعد جیسے ازواج مطہرات کی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو اس پر بھی انہیں متوجہ کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی متعدد مواقع پر صحابہ کرام کو توجہ دلائی ہے، کوئی بات اگر غلط ہوئی ہے
اس کو درست کرایا ہے، بتایا اس کے بارے میں انہیں، اور دوسری طرف قرآن مجید بھی اس بات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور اس کا فائدہ سب سے بڑا یہی ہے کہ اہل ایمان نے یعنی مسلمانوں نے یہود و نصارہ کی طرح اپنے بزرگوں کو دیویوں اور دیوتاؤں اور ان کے جیسا مقام دینے کی کوشش نہیں کی ہے، اور اس معاملے میں ان کی بات یہ اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے اعزاز انہیں بخشا ہے، رضی اللہ عنہ کہ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، یعنی یہ بات اپنی جگہ پر اللہ کی طرف سے بتا دی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نور ہے، سورہ نور کے اندر جب واقع افک سامنے آتا ہے تو واقع افک میں صرف منافقین کا حصہ نہیں ہے بلکہ چند مخلص مسلمان بھی اس کے اندر شریک ہو گئے ہیں، یعنی غلطی ہوئی ہے اور اس کے اندر شریک ہوئے، یہ معاملہ سامنے آ جاتا ہے، یہ بات ہوتی ہے، تو بہرحال اس پر گرفت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اسی طرح سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ سورہ آل عمران میں جب غزوہ احد پر تبصرہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ فتح کی امید رکھتے تھے، اس کے خواہش مند تھے، تو اس اعتبار سے بات کی گئی ہے، اور کمزوری جو تھی اس کو وہاں پر متوجہ کر کے توجہ دلا کے اسے درست کرنے کی بات کی گئی ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توجہ دلا کر معافی کا اعلان بھی ساتھ ہی ساتھ ہے اس مقام پر بھی۔ پھر تیسرا اس سے بڑا مقام آ جاتا ہے جو سورہ ممتحنہ میں ہے، جو بھی ہم پڑھ کر پیچھے آئے ہیں، جس میں حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے کہ ان کے معاملے میں کہ انہوں نے جو غلطی کی اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پر جو ہے بات کی ہے، اور اسی اعتبار سے کی ہے کہ لوگوں کے سامنے بات رہے کہ ایک تو یہ کہ غلطی جس سے بھی ہوگی اس پر توجہ کی جائے گی، دوسری بات یہ اس حوالے سے ہے کہ بہرحال غلطی ہو سکتی ہے، ان کا معاملہ کوئی الوہیت کا نہیں ہے، تو یہ چیز باقی ان کا مقام مرتبہ سب اپنی جگہ پر مستحکم ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کے دل میں بھی ان آیتوں کے نزول کے بعد کسی کے دل میں بھی کسی ادنا قسم کی ادنا سی بھی کوئی احترام کے حوالے سے کوئی کمی واقع ہوتی ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس بات کا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں اس صورت کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی میں اس صورت کے مضامین میں ایک بات یہ بھی آئے گی کہ اللہ کا نظام، اس کا قاعدہ کیسا بے لاگ ہے، تو اس میں 3 خواتین کی مثال ہمارے سامنے آئے گی، یعنی 2 خواتین جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے رسول کی زوجیت میں ہونے کے باوجود ان کا ساتھ نہیں دیا تو جہنم میں گئیں، اور پھر 2 کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے، ایک جو ہے آسیہ کا فرعون کی بیوی جو ہے ایمان لائی ہیں تو ان کے بارے میں، اور پھر مریم کا وہ بھی اس کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام قاعدہ قانون کس طرح ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو، اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ابھی جو بات اس میں ہے کہ لما تحرم، کیوں آپ نے جو ہے یہ حرام کیا ہے، تو یہ کوئی سوال اس طرح نہیں کہ پوچھا جا رہا ہے آپ نے ایسا کام کیوں کیا ہے، بلکہ یہ اپنی جگہ بات ہے کہ یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، یہ جو کام ہوا ہے یہ کام نہیں کرنا تھا، اس لیے آگے اس کام کو منع کیا ہے اور کہا ہے کہ قسم سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل نہیں ہے جو کام آپ نے کیا۔ تو اس میں یہ بات ہی بتا دی گئی کہ یہ کام جو ہے اسی آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ اپنی ازواج کی خواہش کی بنیاد پر ان کی رضامندی یا کہیں انہیں خوش کرنے کے لیے، ان کی خوشی کے لیے جو ہے آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کیا، اسے اللہ نے حلال کیا تھا، اور پھر یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی کوئی ایسا معاملہ اس کے اندر نہیں ہے کہ زجر و توبیخ کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اس اعتبار سے اس کی اصلاح کا معاملہ جو ہے وہ اس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں کہ یہ کیا چیز حرام کی ہے جو حلال تھی، قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، البتہ اس میں 2 واقعات جیسے میں نے عرض کیا تھا آغاز میں، اس حوالے سے ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا
سامنے آتا ہے کہ بعض لوگوں نے ان کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ ان کے حوالے سے یہ تھا کہ ان سے تعلق نہ رکھنے کی، قسم کھانے کی بات ہو گئی تھی، اور دوسری بات جو ہے وہ شاہد کی ہے۔ تو پہلا جو واقعہ ہے یہ کسی مستند ایسے یعنی صحیح سطح کے اندر اس کو یہ موجود نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تمام تقریباً اکابر اہل علم جو ہیں وہ شہد کے والے واقعی کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ معاملہ ہے۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ ہے، اس واقعے سے بہرحال یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے معاملات ہوتے ہیں، یعنی اس طرح سے کیفیت ہوتی ہے، پسندیدگی ناپسندیدگی، آگے بڑھنا نکلنا، یہ سب چیزیں بھی انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، اور خصوصیت سے جو خواتین کے معاملات ہیں وہ بھی خواتین ہیں، اور ان کے جو معاملات ہیں وہ انہی کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں۔ تو اسی میں یہ بات ہے کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو خطوط بھیجے تھے، ایمان کی دعوت ان کے سامنے رکھی تھی، دعوت دینے کے لیے ایک بادشاہوں کے پاس بھیجے تھے۔ تو انہی میں سے ایک آپ نے اسکندریہ کے رومی بطریق، ان کا نام جسے عرب میں مقوقس کہا جاتا ہے، ان کے پاس بھی بھیجا تھا۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ یہ خط لے کر گئے تھے۔ تو یہ صاحب جو ہیں یہ ایمان تو نہیں لائے، لیکن انہوں نے اپنے ان کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی ہیں ان کا اکرام کیا ہے، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ تکریم کے ساتھ احترام سے پیش آیا، اور یہ کہلوایا جواب میں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک نبی آنا ابھی باقی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شام میں نکلے گا، یعنی ان کا اپنے خیال پر تھے۔ البتہ میں تمہارے ایلچی کے ساتھ احترام سے پیش آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھیج رہا ہوں جو قبطیوں میں بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ ابن سعد نے اس کو روایت کیا ہے۔ ان لڑکیوں میں سے ایک سیرین تھیں جنہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کے ملک یمین میں دے دیا تھا، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور دوسری یہ تھی ماریہ۔ عیسائی جو ہیں یہ مریم کو میری کہتے ہیں، یعنی انہی کے لیے یہ ماریہ کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سادی بات سامنے رہے کہ راستے میں حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو لے کر آ رہے تھے تو آپ نے ان دونوں پر اسلام پیش کیا، ان کے سامنے اسلام رکھا، تعلیمات رکھی، تو یہ دونوں مسلمان ہو گئیں، یعنی معاملہ بھی ہو گیا۔ تو جب یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے ماریہ کو اپنے حرم میں داخل کر لیا، اور سیرین کو جو ہے ان کے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے ملک یمین میں دیا۔ اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جیسے وہاں سے بھیجی گئی تھی، ایک احترام کا معاملہ تھا اور ایک اس کی بات تھی کہ بڑا مرتبہ ان کا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حسین و جمیل ہے یہ خاتون۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی عورت کا آنا اس قدر ناگوار نہ ہوا جتنا ماریہ کا آنا ہوا، کیونکہ وہ حسین و جمیل تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی تھی۔ تو بہرحال اس اعتبار سے یہ رقابت کی بات جو ہے اس کے اندر، لیکن اس کو یعنی نسائی نے تو اس کا صرف اتنا ذکر کیا ہے اس اعتبار سے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملک یمین میں خاتون ہے اس سے تمتع کرتے تھے، اس پر خواتین اپنے آپ کی ازواج جو ہے ناراض ہوئیں اور آپ نے قسم کھا لی ہے کہ آپ اسے تعلق نہیں رکھیں گے، ہتماریہ کا نام وہاں استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو بہرحال باقی دوسرا واقعہ جو ہے وہ بالکل یعنی جسے کہا جائے کہ بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی ان کتابوں میں آتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اس کی راوی ہیں، بتاتی ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ہر روز عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگاتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس زیادہ دیر رکنے لگے، یعنی ان کے حجرے میں، اور وجہ اس کی یہ رہی کہ ان کے پاس شہد آیا ہوا تھا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا شربت پیش کرتے ہیں اور آپ کو یہ پسند تھا، لہٰذا آپ ذرا دیر وہاں رکتے تھے، ورنہ عصر مغرب کے درمیان کتنا وقت ہے کہ آپ سب کے پاس سے ہو کر جائیں۔ تو بہرحال اس پر رشک آیا باقی کو، خواتین کو، کہ یہ جو ہے یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس پر پھر وہی بات ہے کہ خواتین ہیں، انسان ہے، تو اس طرح کی بات ہے، تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ جب نبی اس سے آپ کو جو ہے دور کرنے کے لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان سے یہ کہا جائے کہ آپ کے منہ سے بساند آتی ہے، بو آتی ہے آپ کے منہ سے،
تو اب یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آپ سلیم الطبع فرد تھے، آپ کا معاملہ جو ہے کتنے نفاست پسند تھے آپ، تو یہ بات آپ کے لیے بڑی ناگوار ہوگی، تو اس طرح سے آپ اس سے رک جائیں گے۔ تو کہا جب آئے تو ایک کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، دوسرے کے پاس گئے تو بھی یہ بات ہوئی۔ مغافیر ایک خاص قسم کا پھول ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہد کی مکھی اگر اس سے رس چوس لے تو شہد کے اندر اس کی بو پیدا ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ بات کہی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کئی نے یہ بات کہی تو آپ نے کہا کہ اب میں ہرگز اسے نہ پیوں گا، میں نے قسم کھا لی ہے۔ اور ایک اور دوسری روایت میں کہا گیا کہ جس کے اندر کہ آپ جو ہے آپ نے کہا کہ میں اب شہد استعمال نہیں کروں گا، تو باہر ایک جگہ قسم کی بات ہے، دوسری جگہ نہیں ہے کہ خدا کی قسم میں اسے نہ پیوں گا۔ تو یہاں پر زیادہ تر جیسے کہ عرض کیا تھا اکابر اہل علم نے ان دونوں قصوں میں سے اسی دوسرے قصے کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ شہد والا جو واقعہ اور پہلے قصے کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا ہے، لیکن اس کا ذکر بھی بعض تفاسیر کے اندر آ گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر کہ یہ آیت جو ہے شہد کے معاملے میں نازل ہوئی ہے، یعنی صحیح بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ آیت شہد کے معاملے میں، کہ شہد کے بارے میں یہ بات ہوئی تھی۔ تو اس پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی اور کہا کہ یہ کام جو ہے درست نہیں ہے، کہ آپ نے اپنی بیویوں کی خوشی کی خاطر ایک حلال چیز کو حرام کیا ہے۔ یہ بہرحال کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ویسے ایک عام انسان کا معاملہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ کا جو عمل ہے وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے گا اور کہیے کہ قانون بن جائے گا ایک طرح سے لوگوں کے لیے، یہ صورتحال ہوگی آپ کی۔ تو آپ کا معاملہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہے، لہٰذا آپ کے معاملے میں یہ چیز جو ہے کہ آپ کے ایک ایک پل کی ایک ایک لمحے کی نگرانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز جس کی عام زندگی میں کوئی دوسروں کے لیے کوئی حیثیت نہ ہو لیکن آپ کے لیے اس کا اہتمام ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی ایسا معاملہ نہ ہونے پائے، اللہ تعالیٰ نے اس پر توجہ دلا کر یہ بات کی۔ تو اسی لیے چونکہ یہ کوئی ایسا فعل نہیں ہے کہ جس کے اندر کسی گناہ کا ایسا معاملہ ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو وہ اسی اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت محسوس ہوتی بھی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی اس پر مواخذے کی بات جو ہے وہ نہیں ہے، البتہ یہ معاملہ ٹھیک کر لیا جائے۔ تو آگے فرمایا ہے قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ فرمایا اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ تو یہ اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ، جیسے کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک روایت میں قسم کا ذکر بھی ہے اور ایک میں نہیں ہے، تو بعض لوگوں نے فقہاء نے اس طرح سے کہا کہ تحریم کا عمل خود ہی قسم بن جاتا ہے، تو اس اعتبار سے بات ہے، جیسے یہاں بات ہو رہی ہے، پہلے کہا کہ آپ نے جو ہے یہ اس کو حرام کر لیا، پھر کہا آپ نے قسموں سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے یا یہ کہ آپ نے قسم کھائی ہے، تو بہرحال یہاں پر بتایا یہ گیا کہ اپنی قسم سے رجوع کریں۔ تو اگر کسی ایسی بات پر قسم کھا لی جائے جو درست نہ ہو تو اس سے باہر نکلنا، یہ نہیں کہ میں نے قسم کھا لی ہے بس اب۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بتائی، سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت 89 میں یہ بات بتا دی ہے کہ اس طریقے سے قسموں کی اگر قسم کھا کے توڑی جائے تو اس سے نکلنے کا طریقہ، اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو آپ نے ایک غلام آزاد کیا تھا، 10 مسکین و کھانا کھلانا یا 3 روزے رکھنا یا غلام آزاد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کفارہ ہے۔ پھر فرمایا واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہی علیم و حکیم ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا مولا ہے اور اللہ کی صفات کیا ہے؟ علم اور حکمت اس پر ختم ہے، لہذا جو باتیں وہ بتاتا ہے وہی سب کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مولا، اللہ تعالیٰ کے فرامین آپ کے حق میں یعنی علم اور حکمت کے اعتبار سے آپ کو اعلیٰ مقام پر لے کے جانا، اور کوئی بھی کمی کوئی کسر کسی قسم کی جو ہے وہ پیدا نہ ہونے دینا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ حلال و حرام کے جو پیمانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں یہ علم و حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ کسی کو حرام کیا ہے تو اسی بنیاد پر، کسی کو حلال رکھا ہے تو اسی بنیاد پر۔ انسان جن چیزوں تک نہیں پہنچ سکتا اس کا علم وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان چیزوں کو حرام کر دیا جو چیزیں حرام ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ
وہ حرام اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم نازل کیا، نہ کہ ان کی خرابی اور ان کے اندر کوئی اس طرح کی صحت کے حوالے سے دیگر والوں سے کوئی اس کی مضرت کی بات ہو، تو ایسا نہیں ہے، وہ تو سب بات کی بات ہے۔ بات کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ جو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے اخلاقی طور پر، یعنی اگر مادی طور پر انسان اس کو نہ دیکھ سکے، نہ پہچان سکے، اس کا تجزیہ کرے کہے کہ اس میں کون سی ایسی خرابی کی بات ہے، لیکن اس سے جو اخلاقی فرق پڑتا ہے یا اس کا جو نقصان ہے وہ انسان کے سامنے نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہذا اس معاملے میں اللہ پر اعتماد کرنا ہے کہ جو حکم مل گیا اس پر عمل پیرا ہونا۔ تو بتا دیا کہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ جو ہے علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ ایک دوسری بات یہاں پر آ گئی سامنے، فرمایا اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، جب اس کی بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے، یعنی اللہ رب العالمین۔ اب اس میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، اب اس کے اندر بھی بات ہے کہ ایک بات راز میں کہی، اب راز میں کہی تو کیا بات کہی ہے؟ اب اس کی بات جو ہے اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے خود بیان نہیں کی اور راضی کہا جا رہا ہے اسے، تو راضی ہے، اس کے اوپر کوئی اس کی کریت کی بات جو ہے کچھ لگانا اس کی بات نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ ہاں کیا ہے، کہا بھی ہے بعض نے اس معاملے میں، لیکن یہی بات کہ جب کسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں یا قرآن کی کسی آیت میں بات اس طرح نہیں ہے، جیسے وہاں تو وہ پورا واقعہ موجود ہے اس حوالے سے، تو اس لیے بس صرف بات اتنی ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے ازواج مطہرات کو اس پر ٹوکا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور مملکت کے سربراہ بھی ہیں، اور جو حالات ہیں، جو کشمکش حق و باطل کی جاری ہے اور جس طریقے سے جو حالات کی سنگینی ہے، تو یہ سب چیزیں سامنے رہنی چاہیے۔ اور اس اعتبار سے بھی یہ بات ہے کہ جن کے مراتب و مناسب کے بلند ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارے مسائل موجود ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کے پاس ایسی ہوتی ہیں، یعنی ان کے علم میں ایسی ہوتی ہیں، یہ جو راز وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں قبل از وقت لوگوں کے علم میں نہیں آنا چاہیے، اگر آئے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ قبل از وقت اگر علم میں آ جائے تو ظاہر ہے گھر کے اندر ہے تو گھر میں ذکر ہو سکتا ہے۔ ازواج مطہرات کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے یہ بتایا گیا، اس پر ٹوکا گیا ہے کہ یہ جو کام ہے، جو بات ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے اور پھر اس کا اطلاع ظاہر ہے قرآن مجید میں یہ بات آ گئی ہے، تو اور بھی یعنی جہاں بھی مسلمانوں کے مصالح کے اعتبار سے جو مناسب پر ہوں گے لوگ، ان کے معاملات میں ان کے گھر والوں کو ان کے اس احتیاط کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہاں اگر ان کے علم میں کوئی بات ایسی آتی ہے تو اسے عام نہ کیا جائے، راز کو راز رکھا جائے، تو راز رکھنے کی بات اس اعتبار سے کہی گئی ہے۔ پھر اسی آیت کے اندر ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتی ہے کہ یہ جو راز کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ایک بات راز میں کہی تھی، پھر اس نے دوسرے کو بتا دی یہ بات، افشائے راز ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو خبر دے دی کہ خاتون نے یہ راز کھول دیا ہے۔ تو ایسی کوئی آیت قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتی ہے، ایسی کوئی آیت قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ اور ایک بات نہیں، کئی باتیں اس طرح کی آتی ہیں، پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں آج مقام پر، یہ کہ اس طرح سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جیسے حدیث قدسی کی بات ہوتی ہے نا کہ حدیث قدسی میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور جو مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا بیان ہوتا ہے وہ۔ تو اب یہ بات جو یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ اللہ نے افشائے راز کی اطلاع دے دی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیسے اور کہاں دے دی؟ قرآن مجید ہی نازل ہوتا ہے، تو پھر قرآن مجید میں تو ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ تو اس سے انکار حدیث کرنے والے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کے سوا
کچھ نازل نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بات جو ہے وہ اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ بات اپنی جگہ پر کہ جیسے یہ اور ایسی اور بھی باتیں سامنے آتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، اور اسی لیے فقہاء مفسرین نے اسے وحی خفی اور وحی جلی میں اور وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب میں تقسیم کیا ہے۔ تو یہ بھی شاید سی بات سامنے آ جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ تیسری بات آ جاتی ہے، یعنی اس میں ایک بات دیگرے یعنی معاشرتی معاملات پر بات ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی پر بات ہو رہی ہے، یعنی وہاں بھی وہ معاملہ کیا تھا؟ گھر کا معاملہ تھا، آپس کی بیویوں کے جو معاملات تھے اس کی وجہ سے وہ مسئلہ پیدا ہوا تھا، اس کی اصلاح کی گئی، بتا دیا گیا۔ دوسرا معاملہ راز رکھنے کی بات توجہ دلا دی گئی۔ اب تیسری بات آ گئی تو کیا فرمایا؟ اگر تم دونوں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ اب یہ تیسرا معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو تیسرے معاملے کی بات کیا ہے؟ اس میں جو الفاظ آئے ہیں فقط صغت قلوبکما، فقط صغت قلوبکما، تو یہ جو صغو کا لفظ ہے عربی زبان میں مڑ جانے اور ٹیڑھا ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اسے مختلف مترجمین نے جس طرح سے اس کا ترجمہ کیا ہے، مثلا شاہ رفیع الدین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کج ہو گئے ہیں دل تمہارے، یا اس کے بعد جو بات اس میں آتی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اصحاب کے حوالے سے عبداللہ بن عباس ان کی روایت سے جو اس کی تشریح آتی ہے کہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ امام راضی اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حق سے ہٹ گئے ہیں، اور حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کا کہنا تھا اس سے الگ ہو گئے ہیں اس معاملے میں، یا پھر اور مزید بھی بات اس کے حوالے سے آ جاتی ہے کہ تمہارے دل اس معاملے میں جو معاملہ سامنے آئے گا آپ کی موافقت سے ہٹ کر مخالفت کی طرف پھر گئے۔ تو یہ مختلف اکابر مفسرین کے اقوال ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ حالات، واقعات، معاملات، اصل میں جن حالات کے اندر زندگی بسر کی ہے ازواج مطہرات نے، جو قربانیاں دی ہیں اور جو تنگی اسرت کی زندگی بسر کی ہے، سورہ احزاب کے اندر بھی ایک مضمون آ چکا ہے۔ وہاں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو تمہیں کچھ دے دلا کر فارغ کر دیا جائے، اور اگر تمہیں اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے تو بہرحال ایسی زندگی بسر ہوگی۔ انہوں نے سب نے قبول کیا تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا، وہاں سورہ احزاب میں مضمون گزر چکا ہے۔ تو بہرحال انسان ہونے کے ناطے سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے اپنی جگہ پر شوہر اور بیوی کے معاملات ہیں، یہ بھی اپنی جگہ بات ہے کہ اس کو برقرار رکھنا ایک مشکل امر ہے کہ رسول کی حیثیت بھی برقرار رہے، اور شوہر کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر ہے، شوہر اور بیوی کے معاملات بھی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے وہ کیفیت بھی اپنی جگہ پر ہے۔ تو بہرحال اس میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی۔ اب یہ جتھا بندی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ لوگوں کا مل کر کچھ کام کرنا، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے خلاف ایکا کرنے کی بات۔ تو اس کو بھی مختلف مفسرین نے مختلف انداز سے کہا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اور اگر اسی طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کا رویہ کرتی نہیں، یا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم دونوں اسی طرح کی کارروائیاں مظاہرے کرتی رہیں، یعنی اس انداز سے، تو یہ اس میں کہیں کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے۔ یہ اکابر مفسرین ہیں اس طرح سے یہ ترجمے ان کے موجود ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک بات پر متوجہ کر رہے ہیں تو اس پر توجہ کرائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو الفاظ سے آتے ہیں استعمال کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے بات ہوئی ہے۔ یا اسی کے اندر ایک طویل روایت آ جاتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے وہ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ گفتگو کرتے ہیں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اس انداز سے بات کرتے
محبتیں. تو ظاہر ایک باپ بیٹی کو جب کوئی بات کہتا ہے اور اس پر کوئی ناراضگی کی بات ہوتی ہے تو ظاہر الفاظ کے استعمال ہو سکتا ہے, تو اس میں کوئی توہین کا معاملہ پہلو جو ہے موجود نہیں ہوتا ہے. تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات آتی ہے, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ انہوں نے پوچھا تھا ان سے کہ یہ دو کون تھیں, تو انہوں نے کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی ایک ان کی بیٹی اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. اور دونوں ظاہر ہے کہ یہ اس اعتبار سے یہ بات ہے, وہاں کے ماحول میں اس اعتبار سے کچھ بات اس طرح کی ہے کہ ناراض ہو جانا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہو جانا, یہ سب چیزیں ہو جایا کرتی تھیں, اور ایسے حالات تھے, ایسے معاملات تھے جس کی بنیاد پر یہ چیزیں تھیں. تو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ عام شوہر بیوی کا معاملہ نہیں ہے, بے شک شوہر بیوی ہیں, لیکن یہ شوہر صرف شوہر نہیں بلکہ اللہ کا رسول بھی ہے. اس لہذا اس معاملے میں اس اعتبار سے تمہیں جو ہے احترام جو ہے اسے ملوز خاطر رکھنا ہے, اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے جو ہے کوئی اس طرح کا رسول کے کار نبوت میں, کار رسالت میں کوئی فرق آئے. ظاہر ہے کہ جب آدمی ذہنی طور پر پریشان ہوگا تو اس کے کام کی کوالٹی جو ہے اس کے معیار میں کمی واقع ہو سکتی ہے. تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی ہے تو یقیناً وجہ ہے جو کہی ہے, ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خامہ خواہ قرآن مجید میں جو ہے سورت نازل کر دی اور یہ باتیں ساری لکھ دیں, یا یہ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ایسے زون رجتے معمولی باتوں پر ناراض ہو جایا کرتے تھے اور پھر اس وجہ سے جو ہے یہ آپ کی ناراضگی کی بات جو ہے یہاں پر سامنے آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے, حدیث سے پوری پھر وہ تفصیلات موجود ہیں کہ ایک موقع پر جو ہے آپ بالا خانے میں بیٹھ گئے تو اور آپ نے ایک پورے مہینے تک جو ہے قطع تعلق رکھا تھا, اس اعتبار سے تو یہ بات جو ہے اپنی جگہ پر اس کا بھی ذکر آتا ہے. تو غرض یہ کہ ایسے معاملات اور حالات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ رویہ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے, یہ قابل اعتراض ہے یہ رویہ, لہذا اس کو ٹھیک کیا جائے, اور ٹھیک کر لیا. یعنی معاملہ جو ہے اس کے معاملے میں کوئی اور بات نہیں ہے, ٹھیک کیا ہے. تو بتایا کہ رسول جو ہیں ان کے معاملے میں یہ احساس دلایا ہے کہ یہ ان کا کیا مقام ہے, ان کا کیا, تو کہا کہ جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے, اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. اسی طرح کی بات اس روایت میں آتی ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حفصہ سے کہی ہے, اور کہا ہے کہ تم ٹھیک ہے بیوی, تم سمجھتے ہو وہ کون ہے, ان کے ساتھ اللہ رسول اور یہ ساری یہ بات ملائکہ اور سارے اہل ایمان یہ سب باتیں کی ہیں انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے اسی کی تصدیق کی ہے, یہ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اس اعتبار سے کہ یہ جو کچھ بہرحال کچھ رشک, کچھ رقابت, کچھ اس طرح کے حالات جس کی وجہ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشان ہوئے ہیں, یہ کچھ تنگی جو ہے اس طرح کی پیدا ہوئی ہے. اور بعض اس سے یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ یہ تو ایک روایت کی بنیاد پر دو نام آ رہے ہیں نا, اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی کچھ نہ کچھ قصور دیگر بھی اور بھی اس کے اندر جو ہے ساتھی ہیں اور معاملہ ہوا ہے. اور اس طرح کی بات بھی آ جاتی ہے کہ ازواج مطہرات کے اندر جو ہے یہ تقسیم خود ہوئی ہے آپس کے اندر. بہرحال اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وابكارا. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرمائے جو تم سے بہتر ہوں, سچی مسلمان, با ایمان, اطاعت گزار, توبہ گزار, عبادت گزار اور روزہ دار, خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ. تو اب یہ جو بات اس میں کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ممکن ہے کہ تمہاری جگہ اللہ دوسرے تھے اور ایسی ہوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو صفات بیان کی گئی ہیں ازواج مطہرات یہ صفات اپنے اندر نہیں رکھتی تھیں, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جس روش کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دو اور اس کے بجائے اپنی ساری توجہات اس کوشش میں صرف کرو گے تمہارے اندر یہ پاکیزہ صفات بدرجائے اتم پیدا ہو, زیادہ یعنی اس میں آگے بڑھیں. تو یہ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ازواج مطہرات ہیں یعنی جن کے ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑ لگا ہے, اور ظاہر آپ کی خواہش پہ لگا ہے نا, زبردستی تو کوئی نہیں ہے,
تو پھر کیا ان کا شان ہوگی، کیا ان کا مقام ہوگا عبادت میں بھی اور تمام معاملات کے اندر؟ تو یہ بات اپنی جگہ پر تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ یہ اسی طرح کی ہے اللہ. اور اگر یہ کسی کو ذہن میں خیال ہو کہ نہیں بس ہمیں تو یہ بات اپنی جگہ. تو بہرحال ازواج مطہرات نے سورہ احزاب کے اندر بھی جب یہ مضمون آیا تھا تو وہاں بھی بات تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہی وہیں رہنا پسند کیا تھا. تو یہی بات یہاں بھی تھی کہ ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی، سامنے آ گئی. اللہ کی طرف سے جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں توجہ فرمائی گئی. اور یہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ ایک تو رسول کے مقام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ براہ راست چیزوں کو جو ہے ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں جب کوئی معاملہ، جیسے ابھی سورہ احزاب کے اندر وہ مضمون بھی گزر گیا ہے کہ جس کے اندر یہ بات تھی کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ ولیمے کے دن حضرات بیٹھے رہ گئے اور نہیں گئے اٹھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ کھانا کھا لو تو پھر منتشر ہو جایا کرو. یہ نہیں کہ نبی کو تمہاری باتوں سے تکلیف ہوتی ہے مگر وہ شرم کی وجہ سے کہتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات کہی. تو اس اعتبار سے چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بتاتے ہیں. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور صفگیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اب اس میں کئی باتیں آ جاتی ہیں. پہلی بات یا ایھا الذین آمنوا، کس سے بات ہو رہی ہے؟ اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، نارا آگ سے. اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی بات ہو رہی ہے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو ایمان لانے کے بعد بھی کچھ کرنا ہے جس کے نتیجے میں وہ آگ سے بچیں. جہاں یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے بس مسلمان ہے ختم، کلمہ پڑھ لیا ایمان لائے ہیں تو اب اس کی کیا بات ہے؟ قرآن مجید ایسے کئی مقامات ہمارے سامنے رکھتا ہے. یہاں سورہ ال عمران میں ہم پڑھ کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین. وہاں اہل ایمان سے ہی کہا تھا بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے. یعنی تمہیں بھی اس سے بچنا ہے، کافرانہ کام کرو گے تو آگ میں جانے کا اندیشہ ہے. بہرحال اس طرح یہ، اور آگے پیچھے سورہ سب پڑھ کر آئے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا بتائیں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے. یعنی ایمان لانے کے بعد مزید کام کی بات ہے یہ. تو یہ بات پہلو جو ہے سامنے رہنا چاہیے کہ یہ جو ہے آدمی جو سوچ لیتا ہے کہ شاید بس اتنا کافی ہو گیا، تو اتنا کافی نہیں ہے، اس کے بعد آگے بڑھنا ہے، ان تقاضوں کو پورا کرنا جو ایمان کے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان آدمی سمجھتا رہے اور کہیں یہی ہفت ہو جائے، یہی ضائع ہو جائے. بہرحال اللہ سب کو اللہ اس سے محفوظ رکھے. لیکن یہ بات اپنی جگہ کہ ایمان لا کر اس کے تقاضے پورے کرنا ہی آگ سے بچنا ہے. یعنی ایمان کے راستے پر چلنا، اسلام کے راستے پر چلنا، اسلام پر عمل پیرا ہونا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. تو اپنی ذات کو مقدم رکھا گیا، انفسکم پہلے ہے، اہلیکم بعد میں ہے. اور یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انسان خود اپنی ذات کا ذمہ دار ہے. سب سے زیادہ اپنی ذات کی ذمہ داری ہی میں یہ بات آتی ہے کہ اہل و عیال کی طرف بھی توجہ دو. اگر اہل و عیال کی طرف توجہ نہ دی جائے تو یہ اپنی ذمہ داری سے کوتاہی ہوگی، اپنا جرم ہوگا، یعنی اپنی غلطی ہوگی. تو اس اعتبار سے یہ کام ایک ہی کام ہے. گویا دونوں باتیں جو ہیں اپنے آپ کو بچانے کے کاموں میں یہ بات بھی داخل ہے کہ انہیں بچایا جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل جو ہیں، اہل و عیال جو ہیں، وہ زیادہ آدمی کے قریب ہوتے ہیں، عزیز ہوتے ہیں. انسان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر جاتا ہے دنیا کے اندر. یہاں تک کہ بعض اوقات تو آدمی اپنی آخرت دنیا ان کے خاطر برباد کر لیتا ہے. یعنی ان سے اتنی محبت ہے اسے، لیکن اپنی بھی برباد کرتا، ان کی بھی برباد کرتا. ظاہر ہے کہ جب اپنی ہو رہی تو ان کی کون سی بچے گی. تو اس اعتبار سے آخرت بنانے کی فکر اپنی بھی اور اپنے اہل و عیال کی بھی. تو آخرت کیسے بچتی ہے، یعنی آگ سے کیسے بچتے ہیں؟ آگ سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس انسان جو ہے اسلام کا علم اور اس پر عمل، یہ
دونوں چیزیں ہونی چاہیے، علم اور عمل، یعنی اسلام کا علم جو ہے اسے حاصل ہو، اللہ کیا چاہتا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کے احکامات کیا ہیں جن پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے، تو ان پر عمل کیا جائے گا، فرائض ادا کیے جائیں گے، حرام سے بچا جائے گا۔ پھر جب آدمی اس ذاتی طور پر یہ کام کرے گا اور ایسا ماحول گھر میں بنائے گا جس سے ہمارے بچے بھی اسی ماحول میں ڈھلیں، وہی رنگ ڈھنگ اختیار کریں، وہی تہذیب ان کی بنے، جبکہ آج جو صورتحال ہے اس سے بالکل مختلف ہے کہ آج عام طور پر مسلمانوں کی کیفیت بھی یہی ہے کہ وہ دنیاوی مستقبل کی فکر میں گھلے جاتے ہیں، لیکن آخرت کا کوئی فکر نہیں ہے، کوئی معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے۔ تو یہ فکر اپنی کمزوری ہے، یہ خود اپنی کمزوری بھی ہے کہ آدمی اپنے اس کی نظر میں آخرت کی اہمیت کتنی ہے، شاید وہ اپنے لیے بھی غلطی کر رہا ہوگا، سمجھ رہا ہوگا میں ٹھیک ہوں۔ تو بہرحال اس اعتبار سے بات ہے، بتا دیا گیا جہنم کی کیا کیفیت ہے کہ انسان پتھر ہی اس کا ایندھن بنیں گے، یعنی انہی کے ذریعے سے وہ آگ مزید دہکائی جائے گی۔ تو کسی نے کہا کہ یہ پتھر جو ہے وہ بت ہوں گے، کسی نے کہا کہ یہ پتھر کا کوئلہ ہوگا، کسی نے کہا کہ گندک کے پتھر ہوں گے، عرض یہ کہ یہ مزید آگ کو دہکانے والے، بھڑکانے والے، اور اس طرح سے اس کی شدت کی طرف اشارہ ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، یعنی نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، جو اس کی نگہبانی کے اندر لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ اپنی ذمہ داری تھی کتنی ادا کی، ان کی تعلیم کی، تربیت کی، ان کو نصیحت کی، غلط راستے پر روکنے کی، صحیح راستے پہ چلانے کی کوششوں کی، یعنی سارے معاملات جو ہیں جو بنتے ذمہ داری بنتی ہے اس اعتبار سے۔ تو یہ بات جو ہے کہ انسان کے اپنے معاملے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کو یعنی اس راستے پہ چلے۔ تو فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے جہنم کا بڑا ہی سخت ہے، اور ایسے فرشتے اس پر ہیں جو کوئی رعایت نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہے بس کر ڈالتے ہیں، اور کوئی وہاں پر جو ہے کسی کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے، کوئی کسی کو جو ہے موقع دیا جائے، کچھ نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، کہا جائے گا کہ اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ ابھی اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے، جہنم میں کافروں کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے، عجیب بات ہے، یعنی پیچھے بات ہو رہی تھی اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو آگ سے بچاؤ، جس آگ کا جہنم کا اس پر یہ فرشتے یہ مقرر ہیں، اور اب یہاں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں پیش مت کرو، اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کر رہے تھے، وہی عمل۔ تو اس اعتبار سے یہ جو آیت ہے سخت تنبیہ رکھتی ہے اپنے اندر اہل ایمان کے لیے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک جگہ بیان کر دیا ہے۔ تو اس سے یعنی اپنے معاملات کو درست کرنے کی، فکر کرنے کی بات ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑا جا رہا ہوگا، اور وہ دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہلی بات تو توبہ کی ہے، توبۃ النصوح توبہ ہے، اور توبۃ النصوح کی بات اس میں سامنے آتی ہے، اس کا ترجمہ کیا خالص توبہ۔ تو یہ نصح کے جو لفظ ہوا استعمال ہوا ہے نون صاد ہا، اس کا مطلب عربی زبان میں خلوص اور خیرخواہی کا ہی ہے۔ تو اس میں یہ کہ خالص توبہ سے مراد کیا ہے؟ جس میں نفاق کا، ریا کا کوئی شائبہ نہیں ہے، بالکل دل کی پوری کیفیت کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ، یعنی معاملہ جو ہے ندامت ہے نا، الندم التوبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ندامت ہی توبہ ہے۔ تو جب ندامت ہے، پشیمانی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اخلاص ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے تو کہا کہ اس طرح توبہ ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
یہ نسخہ کہ اس کا مطلب کہ نصاحت الصوب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کپڑا جو پھٹ گیا ہے، ادھڑ گیا ہے، اس کی مرمت کر کے ٹھیک کر دیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گناہ کے ذریعے سے یہ جو انسان کی اطاعت کے لباس میں جو شگاف پڑ گیا ہے، اسے توبہ کے ذریعے پر کر دیا جائے، یعنی ایسی توبہ درست کر دیا جائے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے۔ تو بات بہرحال اسی طرح کے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے توبۃ النصوح کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو۔ جب قصور ہو جائے، توبۃ النصوح کیا ہے بتایا کہ جب کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔ تو یہ اس طرح سے یہ بات کہی کہ یہ توبہ کی بات ہے۔ اس طرح مختلف توبہ کے اوپر ایک پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو ہم اس سے پہلے کر بھی چکے ہیں۔ تو بہرحال توبہ کی اصل تو انسان کا جذبہ ہے، اس کا اخلاص ہے، اس کی اللہ کے ساتھ تعلق کی کیفیت ہے، نوعیت ہے، اس کا معاملہ ہے کہ جیسا وہ ہوگی ویسا ہی پھر معاملہ ہوگا۔ تو انسان جو ہے اس معاملے میں اس کی اصل یہی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ اس کا ہو، عزم ہو اور اپنے فعل پر شرمندہ ہو، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور جو اصلاح کا عمل ہے، اصلاح کا عمل جو بھی وہ کر سکتا ہو وہ عمل اصلاح کا اسے کرنا ہے، جو غلطی ہے اس کو درست کرنے کی بات ہے، کسی کا نقصان ہے تو اسے پورا کرنے کی بات ہے، جو اس کے بس میں ہے اسے یہ کام کرنا ہے۔ اس میں یہ بھی پیچھے گزر چکی بات کہ توبہ جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں یہ بات بتائی ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ توبہ تو بس ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کسی جہالت کی، نادانی کی بنیاد پر غلطی کرتے ہیں اور پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جلدی کرنے کی بات، اور اس اعتبار سے تو یہ سارے معاملات جو ہیں توبہ کے حوالے سے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، یعنی اس کا امکان ہے انشاءاللہ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو یہ جو کہا کہ عسیٰ ربکم، یعنی ممکن ہے ایسا ہوگا، بعید نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہا کہ بس ایسا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا، یہ جو عسیٰ کا لفظ آ گیا اس سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کی توبہ، یعنی گناہ گار کی توبہ قبول کر لینا اور سزا کے بجائے جنت انعام میں دے دینا، گناہ بھی معاف کر دینا، یہ اللہ کی عطا ہے، اس کا فضل ہے۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ لازماً توبہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاف کر دیا جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ بندے کو اس سے معافی کی امید تو ضرور رکھنی چاہیے، مگر اس بھروسے پر گناہ نہیں کرنا چاہیے توبہ سے معاف ہو جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے غلط ہے۔ تو آگے فرمایا ہے یہ وہ دن ہوگا، یعنی جنت کی بات، جس دن کی بات ہو رہی ہے توبہ کرنے والوں کے لیے، یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ یہ مضمون سورہ حدید میں ہم پڑھ کر آئے ہیں ابھی، وہاں پر یہ بات ہے یوم تری المؤمنین یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو یہ جو وہاں پر بات تھی تو وہی بات یہاں پر ہے کہ ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایمان، یہ وہاں تفصیل سے بات ہم نے کی تھی کہ یہ ایمان ہی نور کی شکل میں، یا جو اس کا عمل ہے یہ نور کے قالب میں ڈھل جائے گا۔ تو یہی وہاں پر منافقین کا ذکر بھی ہوا ہے۔ تو اسی اعتبار سے کہ جب وہ وہاں روز حشر یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو منافقین ہیں، کفار ہیں، وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اہل ایمان کے ساتھ نور ہے اور اس کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے، تو پھر جو ان کے اوپر ان لوگوں کی آہ و فغان سن سن کر اہل ایمان پر خشیت کی کیفیت طاری ہو رہی ہوگی، اپنے قصوروں اور اپنی کوتاہیوں کا احساس کر کے انہیں اندیشہ لاحق ہوگا کہیں ہمارا نور بھی نہ چلا جائے، اور پھر اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارے قصور معاف کر دے، ہمارے نور کو جنت میں پہنچ ہمارے لیے باقی رکھ۔ اور پھر اسی اعتبار سے کہ نور کے بڑھنے کی بات وہاں بات ہوئی تھی، نور گھٹنا بڑھنے کا، تو مکمل کر دے، یعنی جس کے ذریعے سے آدمی جنت تک پہنچ جائے۔ تو یہ بھی ایک دعا ہے، دعا ملی آپ کو یہاں پر، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم
سے درگزر فرما اور تو بے شک ہر چیز کا قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ توبہ میں یہ مضمون گزر چکا ہے، وہاں یہ بات کہی تھی کہ اب آخری دور ہے، یعنی اب یہ بھی جیسے عرض کیا گیا تھا کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ منافقین کے فتنے پر بھی توجہ دی جائے، اب ان کو بھی ان کا معاملہ بھی ٹھیک کیا جائے۔ تو سورۃ توبہ میں وہاں پر بات کی ہے کہ اب ان کے ساتھ نرمی کا رویہ نہیں ہے، تو یہاں بھی یہ بات کیا ہے وغلظ علیہم، تو اسی اعتبار سے ہے کہ یہ اب سختی کا معاملہ، اب ان کو پر ان کی جو حرکتیں ہیں ان سے صرف نظر نہیں کیا جائے گا، اب انہیں جو ہے ان پر گرفت کی جائے گی تاکہ درست ہو، ورنہ ان کو ان کا تاش جو ہے تاش تزبام کیا جائے۔ بتا دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ فرمایا اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے، وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، خاص طور پر لوط علیہ السلام کے ذکر تو جہاں بھی آیا وہاں پر یہ بات آئی کہ ایک بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، بار بار اس کو دہرایا گیا بتایا گیا، اور اسی لیے یہ بات سامنے رہے کہ کوئی تعلق جو ہے یہ اس وقت کام نہیں آ سکتا جب کہ آدمی اس راستے پر نہ ہو، تو انہوں نے رسول کا راستہ اختیار نہیں کیا، ایمان نہیں لائی۔ خیانت کا مطلب یہاں بدکاری نہیں ہے، یہ بات یاد رہے کہ معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایسا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی ہے۔ خیانت کا لفظ جو ہے اس اعتبار سے ہے، ان کی خیانت دین کے معاملے میں تھی کہ انہوں نے ایک تو وہ دین قبول نہیں کیا اور دوسرے اپنے ہم قوم لوگوں کا ساتھ دیتے رہے مختلف طریقوں سے، اور نتیجہ کیا نکلا جہنم میں چلی گئی۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کوئی اس بھرے میں اس میں نہ رہے کہ شاید ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ فرمایا اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اب یہاں یہ دوسری بات آ گئی ہے، یعنی ایک صالح نبی کی معیت میں رہنا، اس کی بیوی کی حیثیت سے رہنا کام نہیں آ سکا، اس لیے کہ کفر کا راستہ اختیار کیا، اور ایک خاتون جس نے جو فرعون جیسے شخص کی زوجیت میں ہے لیکن ایمان لا کے اپنے صالح کے راستے اختیار کرتی ہے، اللہ کے سے وابستہ رہتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے، تو وہ اس کا فرعون کا عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکا ہے۔ تو یہ بات اس لیے کہ ہر آدمی جو ہے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے کہ وہ اس کو جو ہے کسی کی وجہ سے وہ اپنے عمل کو ضائع نہ کرے۔ پھر یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے، خواتین کے لیے خصوصیت سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون جیسے شخص کے گھر میں رہ کر بھی وہ ایمان کے راستے پر چل سکی، یعنی کتنا بڑا معاملہ ہے، لیکن ممکن رہا، چلتی نہیں، یہ کام کیا، تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ یہ حضرت مریم کا ذکر ہے تو ان کے معاملے میں بھی بڑی قربانی ہے، ان کی بڑی قربانی ہے جو انہوں نے دی ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے کر دیا تھا کہ بغیر کسی مرد کے تعلق کے، یعنی ایک کنواری خاتون جو ہے لڑکی، اور اسے یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس آزمائش کے لیے مقرر کر دیا ہے، منتخب کر لیا ہے کہ اسے اس طرح سے ہی اولاد دے دی جائے اور پھر اسے تمام حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو بہرحال یہی قربانی تھی، یہی کہ انہوں نے بغیر کسی بیاویلے کے، بغیر کسی اس طرح کی کیفیت کے اس قربانی کا آزمائش سے گزری ہے، تو اللہ رب العالمین نے پھر انہیں جنت کی عورتوں کی سردار کا خطاب جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔